ساتواں حکم، تو زنا نہ کر۔ انسان اور بے زبان مخلوق کے درمیان یہ ایک بڑا فرق ہے۔ اگر انسان میں شخصیت کی امتیاز ہوتی ہے اور دیگر مخلوق میں نہیں، شخصیت کی امتیاز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، یعنی ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، اس کے بغیر انسان کے دوسرے جنس میں یہ پہچان نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے ماں بھی ہے، باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ اس پہچان کے سبب خدا نے انسان کو سخت حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتا۔ زنا صرف انسان ہی سے ہو سکتی ہے، دیگر مخلوقات میں یہ امکان نہیں ہے۔ اس میں خاص 3 باتیں ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ذمہ داری۔ انسانیت کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہے۔ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے تو وہ شراکت سے گھر اور اولاد کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھاتا ہے، چاہے اچھے دن گزریں چاہے برے، خوشی ہو یا مصیبت۔ اس ذمہ داری کے بغیر ہر قسم کے گھر کی ترتیب حرام ہے۔ دوسری بات ہے یگانگت۔ پہلی بات میں نے کہا ذمہ داری، دوسری ہے یگانگت۔ اس یگانگت کا یہ مطلب ہے کہ مرد اور عورت بیاہ کی، شادی کی نیت کریں، جس کی معنی یہ ہے کہ وہ ایک دل، ایک جسم اور ایک گھر ہوں، اور یہ اعلانیہ ہو، چھپ کر نہیں ہو۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے جان نثار ہوں۔ یہی سبب ہے کہ مسیحیت میں خاوند صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے اور بیوی ایک شوہر رکھ سکتی ہے، کیونکہ شروع میں خدائے قدوس نے صرف ایک مرد کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک ہی عورت، پھر دونوں کی شادی کے بندھن میں باندھا۔ اس لیے جب تک یہ بندھن کی یگانگت ہو تو وہ قائم رہتی ہے، اگر اس کے بغیر تو جو کچھ بھی ہے وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری بات ہے صفائی۔ 10ویں حکم میں لکھا ہے کہ تو دور سے یا دور کی چیزوں کو للچائی ہوئی آنکھوں سے بھی نہ دیکھ۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تو بری نظر سے پرائی عورت کو دیکھے تو یہ زنا ہے، کیونکہ دل کی صفائی اور یگانگت اس سے مٹ جاتی ہے۔ جب ایک انسان ذمہ داری، محبت اور صاف دلی سے ایک عورت یا مرد سے شادی کرتا ہے تو وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ جو کچھ اس کے علاوہ ہوتا ہے یا ہوا ہے وہ سب زنا ہے اور درست نہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ بائبل اسٹڈی کے دوران میں کسی نے یہ پوچھا کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت یا لڑکا یا لڑکی آپس میں راضی ہوں کہ وہ آپس میں مل سکتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں سوال دہراتا ہوں کہ اگر وہ آپس میں راضی ہوں، پسند کرتے ہوں، مل سکتے ہیں؟ میرا جواب تھا اور ہے نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعلانیہ لوگوں کے سامنے اس بات کو اعلان کریں، بتائیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، ہم بندھن میں بندھ چکے ہیں، تو پھر آپ کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ کچھ بدعتی فرقے اور کچھ ہماری کلیسیاں یا ہماری سوچ ایسی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں
کہ اگر وہ راضی ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لبرل سوچ ہے. شاید مورمنس بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، یا اور بھی کچھ کلیسیاں ہیں جہاں پر جنس پرستی اور حرام کاری اور زناکاری کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو خوش رکھیں گے تو خدا بھی ہم سے خوش رہے گا. یہ سب ساری باتیں اپنی جگہ پر غلط ہے. خدا یسوع مسیح نے صاف کہا ہے کہ تمہارے منہ سے کوئی مکر کی بات نہ نکلے. ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں. ضروری ہے کہ اس بات کے لیے کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، برگزیدوں سے، کلیسیا میں، ہم اس پر عمل بھی کریں. خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم گناہ کرتے رہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خدا ہم سب کو برکت بخشے.